خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کے دن ہم جو حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں سے یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ قیامت المسیح یا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ہر سال یا جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی شادمانی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں یا اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، یا جس خداوند پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو آج یسوع مسیح کے جی اٹھنے یا قیامت المسیح کے متعلق ہم 5 باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات، خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے عہد سے پھرتا نہیں۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے عہد سے پھرتا نہیں، یعنی خدا جو بھی وعدہ کر لے اسے پورا کرتا ہے۔ جب ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو گنتی کی کتاب 23ویں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟ اور پھر جب ہم زبور 89 کو پڑھتے ہیں، اس کی 34ویں آیت کو، تو اس میں خدا کہتا ہے کہ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا، یعنی جو کچھ خدا نے کہہ دیا ہے وہ لازم ہے کہ پورا ہو۔ اور جب ہم متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 6 آیت، مرکز کی انجیل کے 9ویں باب کی 9ویں آیت، اور لوکا 9:22 اور لوکا 24:6-7 اور یوحنا 2:22 کو پڑھتے ہیں تو یہ سارے حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، رد کیا جائے اور مصلوب کیا جائے، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور یہی بات فرشتے نے بھی ان عورتوں سے کہی جو کہ قبر پر یسوع مسیح کے لیے آئی تھیں۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو کہا اس کو پورا کیا، اور وہ اپنے عہد سے پھرتا نہیں، وہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں، وہ اپنی بات سے پھرتا نہیں۔ اور یہی بات ہمیں یسوع مسیح کے متعلق دوسری بات سیکھنے کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کا جی اٹھنا اس کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے اور اسے عام انسانوں سے جدا کرتا ہے، یعنی منفرد بناتا ہے کہ موت اس پر اختیار نہیں رکھ سکتی۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا 10واں باب پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اسے کہا ہے کہ باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو یہ یسوع مسیح کا وہ دعویٰ ہے جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔
یسوع مسیح کامل انسان ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے دعووں کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص آج کے دن کی نسبت سے جب ہم یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یسوع مسیح کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح انسانوں سے بڑھ کر کامل خدا بھی ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا یوحنا کی انجیل 14 باب کی 19 آیت میں، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اور خدا کا بندہ پولوس کہتا ہے رومیو کی کلیسیا کے نام کہ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، اور موت یسوع مسیح پر اختیار نہیں رکھ سکی۔ جب ہم پچھلے سارے واقعات کو دیکھتے ہیں جو ہم یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں یا پرانے عہد نامے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مر گئے، زندہ ہوئے، پھر مر گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے جو لازر یسوع مسیح نے یروشلم میں داخلے سے پہلے زندہ کیا تھا وہ دوبارہ مرا نہیں ہوگا؟ وہ دوبارہ مر گیا۔ لیکن یسوع مسیح جب زندہ ہو گیا تو پھر نہیں مرنے کا۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص مدت تک زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے، لیکن ہمارا خداوند جو کہ کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے، وہ ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہمیں اگلی بات سیکھنے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت المسیح یا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیح یسوع میں ہماری نئی تخلیق کے آغاز اور یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے خدا کے فرزند بننے کا ثبوت ہے۔ یعنی جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نئی تخلیق کا آغاز ہو گیا، نئی کریشن کا آغاز ہو گیا۔ اور اس لیے خدا کا بندہ پولوس کہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرے خط کی 5ویں باب کی 7ویں آیت میں کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میراث انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کسی شخص کے فرزند ہوتے ہیں، اور جس باپ کے پاس اتنی زیادہ دولت جائیداد ہوتی ہے تو ہی اس کے بیٹوں کو میراث ملتی ہے۔ اگر اس باپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو بیٹوں کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں پہلے باب کی 12ویں آیت تو وہاں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یسوع مسیح کی قیامت پر غور کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یا ہمیں یہ بات سمجھنے میں ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اب ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، اور وہ نئی مخلوق خدا کی فرزندیت ہے جس میں ہمیں وہ میراث ملے گی جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے فرزندوں کے لیے تیار کی ہے۔ چوتھا نقطہ، یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری امید کو قائم کرتا ہے کہ جس طرح وہ جی اٹھا ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، ہم بھی حیات ابدی کے لیے جی اٹھیں گے۔ یسوع مسیح جی اٹھا، اب دوبارہ نہیں مرے گا، اسی طرح اس نے ہمارے ایمان کی امید کو بھی قائم کیا کہ جس طرح وہ جی اٹھا ہم بھی جی اٹھیں گے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، اور وہ باپ کے پاس رہتا ہے۔ ہم یہ اکثر بات جو ہے وہ دہراتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو سب اٹھیں گے، اور کچھ جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، فردوس میں چلے جائیں گے، آسمان پر چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گے، وہ دکھ اور کرب کا شکار نہیں ہوں گے، وہ جہنم کے جو دکھ اور مصائب ہیں ان کا شکار نہیں ہوں گے، وہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہی ایمان ہم خدا کے بندے ایوب میں بھی دیکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانے کی۔ اور جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتہرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت
ابدی کے لیے۔ اور یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت اور زندگی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اسی طرح ہمارا جو پانچواں نقطہ ہے وہ ہے جی اٹھا مسیح ہمارے ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ زندہ شخص ہی کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بڑے سارے استاد آئے، معلم آئے، سکھانے والے آئے، لیکن ایک خاص مدت تک اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن یسوع مسیح کا وعدہ کیسا زبردست ہے۔ یسوع مسیح اپنی موت سے پہلے ہی اپنے شاگردوں کو تیار کر دیتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں تو یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے بھی فرمایا متی 18:20 میں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اور پھر جب ہم ارشاد اعظم کی بات کرتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح کا ایک بڑا شاندار وعدہ، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ بات ہے یا یہ وہ باتیں ہیں جو یسوع مسیح کو منفرد بناتی ہیں، جو یسوع مسیح کو یونیک بناتی ہیں، جو یسوع مسیح کو کامل جو ہے ہماری نظر میں پیش، کامل مسیحا کے طور پر، کامل نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہی ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے، یہی ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ ہم جی اٹھے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے وعدے سے پھرتا نہیں، اور جس پر موت کا کوئی اختیار نہیں، اور جس کے ذریعے ہم نئی مخلوق بن گئے ہیں، اور وہ نئی مخلوق خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے سے اس کے پاس آئے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح ہمارا وہ خداوند ہے جو ہماری امید کو قائم کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ اور یسوع مسیح ہی وہ خداوند ہے، وہ مالک ہے جو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ استاد ہے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھائی ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب ہم نے متی کی انجیل پڑھی تو یسوع نے ان عورتوں سے یہی کہا کہ جا کے میرے بھائیوں سے کہو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں خدا کا کیسا بڑا فضل ہے کہ خدا ہم سے کیسی محبت کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہماری خاطر مصلوب ہو، رد کیا جائے، اور پھر 30 دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے، اور آج اسی جی اٹھے مسیح کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ آئیں اس بات کے لیے بڑی خوشی کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں، اور اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم مسیح کے بارے میں کیسا ایمان رکھتے ہیں، ہماری امید یسوع مسیح کے بارے میں کیسی ہے۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔